Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Professor Muhammad Khalid. Today we are going to start lesson number 14 overcode. स्टूडेंट आज इसका जो है फर्स्ट लेक्चर होगा और ये जो लेसन है ये इंग्लिश में ट्रांसलेट किया हुआ लेसन है और ये उर्दू में जो है एक पाकिस्तानी राइटर है गुलाम अब्बास, वेरी फेमस राइटर, उन्होंने ये लिखा है और इसको जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है। तो आज इस लेसन के जो है कुछ पॉइंट्स को हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज़ ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द ऑथर। गुलाम अब्बास वाज शॉर्ट स्टोरी राइटर कि वो शॉर्ट स्टोरी लिखने वाले थे। ही वाज बॉर्न इन अमृतसर इंडिया, कि वो इंडिया में जो है वो पैदा हुए थे और वो डाइड जो है वो कराची में हुए थे। हिज शॉर्ट स्टोरीज हैव ए डिस्टिंक्ट स्टाइल इन उर्दू लिटरेचर, कि उनका जो लिखने का स्टाइल है उर्दू में एक बड़ा मुनफरद स्टाइल है। हिज शॉर्ट स्टोरीज आंधी एंड ओवरकोट अर्नड हिम इंटरनेशनल फेम, कि उन्होंने जो है शॉर्ट स्टोरी बहुत सारी लिखी लेकिन उनकी जो टू स्टोरीज है आंधी और ओवरकोट, उसको जो है वो बैनुल अक़वामी जो है वो शोहरत मिली। हिज शॉर्ट स्टोरी ओवरकोट मेड हिम फेम अक्रॉस द ग्लोब, कि उसकी जो उनकी जो राइटिंग है ओवरकोट, उसने उनको जो है पूरी दुनिया में जो है वो शोहरत जो है उनको नसीब हुई इसके लिखने की वजह से। तो स्टूडेंट आज जो है इसको हम पढ़ने जा रहे हैं। अब हम उसके फर्दर जो है इसके थीम को और मॉरल लेसन को डिस्कस करते हैं और कुछ इसकी समरी को देखते हैं। ए ब्रीफ समरी ऑफ द स्टोरी। Overcoat is a tragic story of a destitute young man who tried to keep up appearance and his poverty under the overcoat। तो स्टूडेंट ये एक नौजवान की कहानी है जो कि एक गरीब आदमी है और वो अपनी गुर्बत को छुपाने के लिए और अपने आप को वेल टू डू शो करने के लिए जो है उसने एक ओवरकोट पहना हुआ है। ये लुक डैंडी विद ए हैट एंड ए केन, कि उसने हाथ में जो एक छड़ी पकड़ी हुई है और उसने एक हैट पहना हुआ जिसमें वो बड़ा ज़बरदस्त जो है वो दिखाई देता है। He strolled about on the mall, showing himself a well-to-do fellow। माल पे जो है वो जो कि लाहौर का एक एरिया है वहाँ पे वो घूम रहा है और वो अपने आप को इस तरह पेश कर रहा है जैसे कि बहुत वो वेल टू डू जो है वो आदमी है। बट ही हैड नॉट इवन रीजनेबल क्लॉथ्स ऑन हिम, लेकिन हकीकत जो है इसके बिल्कुल बरकस है और उसके पास जो है पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं है। तो स्टूडेंट ये जो स्टोरी है थोड़ा सा मैं आपको और डिटेल में जो है इसको मैं बयान कर देता हूँ कि यहाँ पे राइटर हमें ये बताता है कि जाड़े की एक शाम है और एक नौजवान जो है वो ओवरकोट उसने पहना हुआ है और वो मार रोड पे जो है वो घूम रहा है और इसके हाथ में एक जो है वो कीमती छड़ी जो है वो पकड़ी हुई है और ख़ुद को वो ऐसे ज़ाहिर कर रहा है जैसे कि वो बहुत अमीर है। तो लोग जो है वहाँ पे जो है वो सर्दियों की शाम है, लोग घूम रहे हैं और वो कावा खानों में अपना दिल बहला रहे हैं। नौजवान जो है वो सीमेंट के बेंच पे जो है वो बैठकर जो है लोगों को देख रहा है और वो लुत्फ़ अंदोज़ हो रहा है। तो इसी दौरान में क्या होता है कि एक पान बेचने वाला जो है और सिगरेट बेचने वाला वहाँ से गुजरता है, तो वो उससे एक सिगरेट लेता है और वो बड़े मज़े से जो नौजवान है वो कश लगा रहा है। इसके बाद वो जो है वो मार रोड पर चल पड़ता है और वो रास्ते में जो है मौसीकी की कुछ शॉप्स होती हैं जहाँ पे जो है मौसीकी की धुनें बजाई जा रही होती हैं, वहाँ पे उससे लुत्फ़ अंदोज़ होता है। वो एक मौसीकी की दुकान पे एंटर होता है और वहाँ पे एक जो है स्पेनिश गिटार होता है और उसको वो ऑब्ज़र्व करता है। फिर एक जर्मन पियानो को वो देखता है जो है। फिर वो सेल्समैन जो है जब उसके पास आता है तो उससे वो ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स की जो है वो लिस्ट जो है वो डिमांड करता है और वो लिस्ट लेके उसको अपनी पॉकेट में डाल लेता है और इस तरह वो दोबारा जो है वो मॉल पे जो है वो चलना शुरू कर देता है। फिर वो एक बुक स्टॉल पे रुक जाता है और वहाँ पे जो है कुछ किताबों को जो है वो सरसी सा देखता है। इसके बाद जो वो नौजवान है वो एक जो है ईरानी जो है कारपेट की शॉप में जो है वो दाखिल होता है और फिर वहाँ पे जो है वो लटके हुए कारपेट को देखता है, दुकानदार के साथ बात करता है, रेट पूछता है। फिर वो नौजवान जो है दोबारा जो है वो खरामा खरामा जो है मार रोड पे चल पड़ता है।
پھر اچانک یہ ہوتا ہے کہ وہ نوجوان ایک جوڑے کو جو ہے وہ دیکھتا ہے اور وہ ان کے پیچھے چلنا شروع کر دیتا ہے، اور اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ ان کی جو دونوں کی باتیں ہو رہی ان کو سنے۔ اچانک جو ہے وہ جوڑا جو وہ سڑک پار کر رہا ہوتا ہے تو یہ بھی ان کے پیچھے سڑک پار کر رہا ہوتا ہے، اور ہوتا کیا ہے کہ وہ نوجوان جو ہے وہ ٹرک کی زد میں آ جاتا ہے، اور جو ٹرک والا ہوتا ہے وہ رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھاتا ہے، اور واقعے کی یا حادثے کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے کہ کچھ سیریس جو ہے وہ معاملہ ہو گیا ہے تو وہ بھاگ جاتا ہے۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹ جو ہے کچھ راہگیر جو ہے وہ نوجوان کو زخمی حالت میں جو ہے ہاسپٹل میں پہنچا دیتے ہیں۔ جب نوجوان کو ہاسپٹل میں لے جایا جاتا ہے تو وہ نوجوان جو ہے وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ اپنے خالق کی سے جا ملتا ہے۔ اب یہاں پہ اسٹوڈنٹ ہمیں جو ہے وہ رائٹر یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ جب وہ آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کی اپیرنس جو ہے وہ ظاہر کی جاتی ہے، یعنی اس کے جو جسم پہ لباس تھا، جب کوڈ کو جو ہے وہ اتارا جاتا ہے تو اس کی اپیرنس پتہ چلتی ہے کہ ہسپتال میں وہاں پہ جو ہے موجود 2 نرسیں ہیں اور ایک ڈاکٹر ہے۔ وہ پہلے تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے کھاتے پیتے خاندان کا چشم و چراغ ہے، لیکن جب وہ اس کے جو ہے وہ کپڑوں وغیرہ کو چیک کرتے ہیں تو ان کو اس کی مفلسی کا پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ اس نے جو اس کا جو ہے اوور کوٹ جو ہے اس کو اتارا جاتا ہے تو اس کے نیچے جو ہے ایک بسیدہ سویٹر اس نے پہنا ہوتا ہے۔ پھر جو ہے اس سویٹر میں جو ہے جا بجا سوراخ ہوتے ہیں، سویٹر کے نیچے ایک میلی کچیلی جو ہے بنیان یعنی ویسٹ جو ہے اس نے وہ پہنی ہوتی ہے، اور اس کی جسم کے اوپر میل کی جو ہے وہ لیئرز جو ہے وہ جمی ہوئی ہوتی ہیں، اور ایسا لگ رہا ہوتا ہے جیسے کہ وہ 2 مہینے سے جو ہے وہ نہایا نہیں ہے۔ جب اس کے جوتے اتارے جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ دونوں جو اس کے پیروں کے ساکس ہیں وہ ڈیزائن میں اور کلر میں بھی ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ پھر اس کی جیب سے ایک کنگا نکلتا ہے، ایک چھوٹا رومال جو ہے، اور 6 آنے یعنی کچھ پیسے جو ہوتے ہیں وہ نکلتے ہیں، اور ایک ہاف جو ہے وہ اسموکڈ سگریٹ ہوتا ہے، یعنی آدھا پیا ہوا سگریٹ جو ہے وہ اس آدمی کی پاکٹ میں سے نکلتا ہے۔ اس کے بعد ایک چھوٹی سی ڈائری اس کی پاکٹ میں سے ملتی ہے، اور ایک گرامو فون ریکارڈز کی فہرست جو کہ اس نے دکاندار سے لی تھی، اور کچھ اشتہارات ہوتے ہیں۔ تو یہ اس نوجوان کے پاس ٹوٹل جو ہے یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ تو یہاں سے جو ہے اس رائٹر کے بارے میں ہمیں غلام عباس نے جو ہے یہ بتایا کہ وہ آدمی جو کہ بظاہر اوور کوٹ کے اندر جو ہے وہ ویل ٹو ڈو اور کھاتا پیتا دکھائی دیتا تھا، لیکن ریالٹی میں وہ جو ہے ایک غریب آدمی تھا، لیکن اس نے جو ہے اپنے آپ اپنی غربت کو جو ہے وہ اوور کوٹ میں جو ہے چھپایا ہوا تھا۔ تو اسٹوڈنٹ یہ اس کی جو ہے وہ سٹوری تھی، اس کی بریف سمری جو ہے میں نے آپ سے ڈسکس کی ہے۔ اب یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا جو ہے وہ مورل لیسن وہ کیا بنتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹ اگر ہم مورل لیسنس کی بات کریں تو نمبر 1 پہ اس کا مورل لیسن یہ بنتا ہے، دا مورل آف دا اسٹوری از دیٹ پاورٹی از ناٹ اے سن بٹ بینگ ڈرٹی از اے سن، کہ غربت بری چیز نہیں ہے لیکن آپ کا ان کلین ہونا، ڈرٹی ہونا، دیٹ از سن، کیونکہ ہمیں اسلام میں بھی یہ بتایا گیا کہ صفائی جو ہے وہ نصف ایمان ہے۔ The second moral is the story teaches us that we should not hide our identity، کہ ہمیں اپنی شناخت کو جو ہے وہ نہیں چھپانا چاہیے، ہمیں جو ہم ہیں ہمیں اپنے آپ کو وہی ظاہر کرنا چاہیے، otherwise it would be revealed in one way or the other۔ وہ ایک ٹائم آتا ہے کہ ہماری شناخت جو ہے ریویل ہو جاتی ہے اور پھر ہمیں امبیرسمنٹ کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو اس کا ایک اور مورل بھی بنتا ہے، دی اسٹوری آلسو ٹیلز اس دیٹ میئر اپیرنس از ڈسیپٹیو، کہ جو بظاہر ہوتا ہے وہ دھوکہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ ہمیشہ تو نہیں ہوتا لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جو آپ کی اپیرنس ہے وہ آپ کو دھوکہ بھی دے سکتی ہے۔ تو اسٹوڈنٹ یہ میں نے جو ہے آپ کے ساتھ جو ہے اوور کوٹ کی سٹوری جو ہے وہ ڈسکس کی ہے، اور اب میں جو ہے میں چاہ رہا ہوں کہ اس سٹوری کے بعد جو ہے آپ کو جو ہے اس کی میں جو ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کروں، اور اس ویڈیو کو آپ نے غور سے دیکھنا ہے تاکہ آپ کے مائنڈ میں جو ہے اس کی سٹوری اور زیادہ جو ہے وہ کلیئر ہو جائے،
پھر ہم اس کی ٹیکسٹ بک کو پڑھیں گے اور اس کے جو باقی پوائنٹس ہیں جس میں سینونیمز ہیں، ایم سی کیوز ہیں اور اس کی ٹرانسلیشن ہے اور پھر اس کی کوشچن آنسر جو ہے ان کو جو ہے ہم ڈسکس کریں گے. پان والا پان والا پان والا. جی سرکار حکم. تمہارے پاس 5,000 کا چھٹا ہے؟ سرکار ایجو نہیں لا دیتا ہوں، اس کیا لیں گے؟ اور اگر تم میرے پیسے لے کے بھاگ گئے تو؟ جی واہ سرکار واہ، خوب بات کاٹی ہوئی آپ اور ٹبک جڑوا لگتی آپ ہیں. اعتبار سے بیٹھا چلے. نہیں نہیں رہنے دو، بس مجھے 2 روپے چھٹے مل گئے، مجھے ایک معاون دے دو. جی ابھی لیں گے سرکار، بڑا زبردست سگریٹ ہے، انجوائے کریں گے. شاباش. پان والا پان والا پان والا. جی سر، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟
ہاں یار، اس کارپیٹ کی کتنی پرائس ہے؟ سر یہ 55,000 کی. 55,000 بہت زیادہ پرائس نہیں ہے؟ آپ پسند کر لیں، انشاءاللہ جو کمی بیشی ہوئی وہ کر لیں گے. نہیں، فی الحال تو بس میں چیک کر رہا ہوں. چلو اب چلیں، مجھے دیر ہو رہی ہے. چلتے ہیں، تمہیں ہمیشہ ہی جلدی ہوتی ہے. پھر کب ملو گی؟ اتنی بھی کیا جلدی ہے، میں بتا دوں گی. خوب بن ٹھن کے نکلا تھا بیچارہ ہفتے کی شام منانے. ڈرائیور پکڑا گیا یا نہیں؟ نہیں، بھاگ گیا. کتنے افسوس کی بات ہے. اسٹوڈینٹس، آئی ہوپ کہ آپ کو جو اس کی ویڈیو ہے وہ بہت اچھی لگی ہوگی، اور یہ ویڈیو جو ہے یہ ہمارے لیسن سے جو ہے
وہ ریلیٹ کرتی ہے. تو انشاءاللہ جو ہے نیکسٹ لیکچر میں جو ہے ہم اس کی ٹیکسٹ بک کو جو ہے وہ ریڈ کریں گے اور اس کے باقی پوائنٹس کو ڈسکس کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.